ہائے کیا بگاڑ دیا میں نے, تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. حد ہو گئی, میں تیرا پیر میں تو بیٹھا, جب سے میں آیا وہ میرے پیچھے یہ فیشن, یہ ڈیزائننگ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے سارا غلط کر دیا. تو یار تم فیشن ڈیزائنر ہو, تم سے میں فیشن پہ بات کروں گا نا. فیشن ہی لے کے بیٹھ چلے مجھے تو لگتا ہے کہ گھنٹہ میں اور بیٹھا, اس نے کہہ دینا کہ لوڈ شیڈنگ بھی تمہاری وجہ سے. نہیں, اچھا چلو سوال نہیں ہے, جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن. تم یہ بتاؤ کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو فیشن تھا, یہ لوگ خود فیشن ایوالو کرتے تھے, فیشن خود ایوالو ہوتا تھا. لیکن اب جب سے میڈیا آیا ہے, تو الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر, اس نے اس میں کارپوریٹ انٹرسٹ نہیں بڑھا دیا. اب راتوں رات فیشن بدل جاتا ہے. پہلے سال بعد, 2 سال بعد فیشن تبدیل ہوتا تھا, اور اب جو ہے وہ ہفتوں میں. اب ہر چیز ترقی کر گئی ہے, جدت آ گئی ہے زمانے میں. یہ فیشن تو شہروں کی بات ہے, اب تو پنڈ وہ نہیں رہے, پنڈ اتنے جدید ہو گئے. جا کے دیکھو تو صحیح, پہلے لوگ ہتھاں مجھ چوندے سن, ہن مجھاں چون والی مشین آ گئی. اب کون سی بات کر رہے ہو وہ والی کہ 5 سال ایک ہی ڈیزائن. ٹھیک ہے نا, ایک فیشن آج چلے, دوسرے دن دوسرا فیشن ہونا چاہیے. اب تو تم دیکھنا اور مہینے 6 مہینے تک ڈسپوزیبل کپڑے آ جانے, اور کیا ایک دفعہ پہنے پھینک دیے. خرچہ بھی تو دیکھو ڈبل ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے نا, پہلے کچھ لاہور سنگل سڑک آتی سی, انہوں بھی ڈبل ہو گئی. تو فیشن دا خرچہ نہ ڈبل ہوئے, سڑکیں ڈبل ہوئی جان. ایک طرف دنیا میں کروڑوں انسان ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں, ایک وقت کے کھانے کو, اور دوسری طرف پوری دنیا میں فیشن کے نام پر 2,500 ارب ڈالر اڑائے جا رہے ہیں. ہم کیا کریں بھوک مٹانے کے لیے؟ پالک کے سوٹ سینے شروع کر دیں, کریلے تے دھاگا تے پہلے ہی چڑھیا ہوندا, انہوں کالر بھی لا دئیے. دنیا بھر میں صرف دلہا دلہن کے لباس پر 57 ارب ڈالر خرچ کر دیے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, بیاہ بھی تو بندے دا ایک باری ہونا ہوتا ہے, بیاہ کو ٹینڈ تے نہیں جڑی ہر جمعے ہو جاوے. لیکن اتنے مہنگے ڈریسز, اور تو دال دا پا بھی تو ویکھو نا کتنے ٹوٹ گیا. دال کا سوٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گلاں ہی چ گل نکل گئی ہے نا, جس طرح دال ہی چکالا نکلتا ہے. دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں یہ لوگ. بالکل لوٹ نہیں رہے, اپنی محنت کے پیسے لیتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں بیچ میں آ گئے 2 نمبر, وہ تو ہر فیلڈ میں ہے. ایسے ڈیزائنر بھی ہیں جو واقعی لوٹ رہے ہیں, کام ان کو آتا جاتا نہیں ہے, اور پیسے وہ ہم سے بھی زیادہ وصول کرنے شروع ہو گئے ہوئے. میرے پنڈ کا ایک لڑکا ہے شادہ, نامراد کا دادا سلوکے سیتا تھا گاؤں میں. یو نو سلوکا, انڈر گراؤنڈ تجوری. نامراد اپنے دادے کو تاگا شاگا بٹن شٹن لا کے دیتا تھا. دادے اس کے ایک آنکھ پتھر کی تھی, اس کو سوئی میں تاگا بھی ڈال دیتا تھا. اس نے آ کے میرے ساتھ ہی بوتیک کھول لی ہے. کس نام سے؟ لتاشے کلیکشن. لتاشے نام تو شاندار ہے. پینڈو نامراد, آپ پیچھے بہ رہے ہیں کہ کبھی یہ پاس منڈا بالے ایسے انگریزی بول کے آگ پھسان دیا ہوتا ہے. اتنا مجھے غصہ چلتا ہے, میری بوتیک میں ایک بندہ گھستا ہے, اس کی بوتیک میں 4 گھسے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی پھر خراب ہوتا ہے نا ہر شعبہ. ہم نے تو اللہ کے فضل سے محنت سے کام کیا, ہم نے کبھی ہمیں لوٹ مار نہیں کی. ہم تو جو محنت کرتے ہیں اسی کے پیسے لیتے ہیں. اب اس طرح کے آگے شادی جیسے پینڈو گھسیں گے تو پھر آپ لوگ یہی کہیں گے نا کہ لوٹ مار ہو رہی ہے. گفتگو کرتے ہوئے ہلنے سے باز نہیں آ سکتے؟ اور میں کہڑا پٹرول تھی جڑی ایڈی احتیاط کرن دے, گلاں گلاں تے ہوندیاں ہی رہندیاں نے, بندہ نال موجاں تے لٹے نا. تم اپنے گاؤں کے لڑکے کا مذاق اڑا رہے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں جو پہلا ریکگنائزڈ فیشن ڈیزائنر تھا جس نے فیشن کو انڈسٹری کا درجہ دلوایا, وہ بھی ایک درزی تھا برطانیہ کا. تو میں کو تو کیا پائلٹ سی, درزی تھا تو خود درزی تھا نا, اس کا دادا تو نہیں تھا نا درزی. زیویہ صاحب ہو سکتا ہے شادہ کچھ سیکھ کر ہی آیا ہو. او تے پنڈ چ کی سیکھنا سی انہیں نامراد نے. پنڈ میں کون سا کام ہوتا ہے؟ زیادہ تو زیادہ کھیساں دے کنارے ہیں تے بخا مار دیتا, یا تاریخ دے تاریخ چودھری دا کرتا سی دیتا. اچھا. چارلز فریڈرک ورتھ نامی یہ وہ درزی تھا جس نے انسانی تاریخ میں پہلی بار اپنے سیے ہوئے کپڑوں پر لیبل لگانا شروع کیا. یا اترے چاچے چارلز نے پہلی دفعہ لیبل لگایا تھا, اس لیے اس کا تاریخ میں نام آ گیا ہے, ورنہ ہون تے امباں تے لیبل لگن ڈے ہوندے.
کہیں اتحان نہ پوے تھے ہم چوبتے ہیں ہمارے ٹور تے لیبل مکس ہویا ہوں. بات اتنی سادہ نہیں ہے. چارلز فریڈرک ورتھ نامی اس شخص کے لگائے ہوئے لیبلز کا کمال یہ تھا, آؤٹ پٹ یہ تھی کہ برطانیہ ابتدائی زمانے میں کئی سالوں تک اس فیشن انڈسٹری پہ راج کرتا رہا. پھر کم و بیش 7 دہائیوں تک اس فیشن انڈسٹری پر پیرس نے راج کیا. اس کے بعد 2000 کے بعد ملان کا وقت آیا کہ ملان نے فیشن انڈسٹری کو لیڈ کیا. جونی میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اگر حکومت ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کرے نا, تھوڑی سی سپورٹ کرے ہماری, اللہ جانتا ہے اگر ہم فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں تہلکا نہ مچا دیں تو پھر ہمارا نام بدل دینا. کیسے؟ تمہیں کیا معلوم انگریز ہمارے جو لباس ہمارا جو کلچر ہے وہ کتنا انگریز کو گورے کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ توتی خصا گورا دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میری بوتیک میں ایک گورا گھس آیا, میں نے ادھر خصا رکھا ہوا تھا کاؤنٹر پہ. اچھا, مجھے کہتے ہیں پانی پین دیو. میں کہ میں اتریا پانی نہیں پیندے, دس از شو پیری پانے. پاگل ہو گیا میری بات سن کے, شور ہی مچا دیا, پلیز گیو می خسرا, پلیز گیو می خسرا. میں کہا ہے خسرا نہیں خسا. کہتے ابھی میں نے چوک میں سنا تھا خسرا خسرا لوگ کہہ رہے تھے, میں کو چوک چن دے دے. یہ خصا ہے, کریزی ہو گیا, آنکھیں کھلی کی کھلی رہنے اس کی, مانی نہ کہ یہ شو ہے. کہتے اس کی خاص بات کیا ہے, میں کہا میں سجا پیر کھپے پالو, کھپا پیر سجے پالو. اور کو کہندے ہاؤ اٹس پاسبل. میں کہ جڑے لوگ پاندے نے نا پنڈاں دے چودھری, انہاں کول نہیں ٹائم ہوندا سجے کھپے کرن دا. باہروں آ کے صرف کام آئے ہی کہندا چودھری صاحب لڑائی ہو پئی جے, نالو خصا آگے سٹ دے, چودھری پا کے بندوق پھڑ کے پھٹ باہر. میں نے کہا اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں, اس کے ساتھ پکڑ کے بندے کو کٹے نا تو ہاتھ سے چھوٹتا بھی نہیں, آگے پیچھے تو اس کے کنڈے لگے ہوتے ہیں. اکل ہی ہو گیا, کہتا ہو فیسینیٹنگ. میں کہ لے جا جولیا نو ادنا کٹی کری. کہتا شاباش شیزی وی ایس تو منو اندر کرا. کہتا انگلینڈ میں ہم نہیں بیوی کو کوٹ سکتے, ہم تو بیوی کو غصے سے اتنا ہی پوچھ لینا کہ کتنے نال بیٹھی ہیں تو پولیس بلا لیں گی. میں کہ پھر قاتل ہی پوچھ دیو, بیٹھا رہن دیو جتنے بیٹھی ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب آب. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.